السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، برکتوں کا، رحمتوں کا، ہر لحاظ سے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ تو ہم بھی رحمتیں لوٹ رہے ہیں، برکتیں لوٹ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم قسم کا ٹاپک آج مجھے ملا ہے اپنے اکابرین کی طرف سے، اپنے بڑوں سے۔ انہوں نے کہا جناب ذرا اس پہ کوئی اپنی لب کشائی کریں، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، تباہیاں ہو رہی ہیں، فلڈ آئے ہوئے ہیں، سیلاب آئے ہوئے ہیں، ادھر سے بنیر اور سوات وغیرہ میں جو مسئلہ ہوا، طوفان آیا، پتھروں کا بارش ہوئی، اس طرح کے معاملات جتنے بھی چل رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتائیں۔ تو حضرات گرامی، جتنی بھی قومیں آج تک تاریخ اسلام ہی نہیں، صرف شروع سے باب آدم سے لے کے آج تک جتنی بھی اقوام آئی ہیں، تو ان پہ بڑے بڑے عذاب آئے ہیں ان حرکتوں کی وجہ سے۔ جو وہ حرکتیں کرتے تھے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں آپ، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ٹھیک ہے، ان میں ایسی ایک برائی تھی جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس فرشتے کو بھیجا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے اپنے ساتھ اس کو کھانے میں شامل کیا، لیکن اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اس نے کہا میں تو اس مقصد کے لیے آیا ہوں، یہاں پہ اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے جو یہ حرکتیں کر رہی ہے قوم۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ تو ایک بات تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے کی، یہ بات ہے۔ اس سے پہلے، اس سے بعد بھی جتنی بھی اقوام آئی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل قوم ہے۔ تو اب بنی اسرائیل قوم نے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ سب کچھ مزے لوٹنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کتنی عنایات اس قوم کے اوپر ہوئیں۔ ان کو من و سلوہ دیا گیا، پکے پکائے کھانے، گوشت اور یہ مرغوب قسم کی غذائیں ان کو ملنے لگیں، لیکن انہوں نے پھر بھی ناشکری کی۔ تو اس کے بدلے میں پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکلیں ان کی بدل دی، ان کو بندر بنا دیا۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے کیا کارنامہ کیا؟ پہلے تو معجزہ مانگا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کہاں سے برآمد کروائی ہے؟ پہاڑ کی کوکھ سے۔ آپ دیکھ لیں کہ اونٹ کا کلر جو ہے یہ بھی پہاڑوں سے ملتا جلتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عنایت فرما دی، ایسا بہت بڑا سپر نیچرل کام کر دیا، معجزہ ان کو دکھا دیا، تو اس کے بعد انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی اللہ تعالیٰ سے؟ انہوں نے اس کا پانی بند کر دیا، پھر اس کی کونجیں کاٹ دیں۔ تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا آپ واقعہ دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کا دیکھ لیں، تو ان کی جو اقوام تھیں، اس دور کی جو امتیں تھیں، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا کہ ان کو چھوڑا جائے۔ تو ان پہ عذاب نازل ہوئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ پانی کا عذاب نازل ہوا، پانی ہی پانی ہو گیا، اور اس نے سب چیزوں کو ڈبو کے رکھ دیا۔ صرف کون بچے؟ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا دنیا کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے یہ بھی سپر نیچرل دکھا دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام، وہ بھی بڑا واضح قسم کا واقعہ ہے، قرآن پاک کے سارے واقعات ہیں، یہ کوئی ایسی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن پاک خود آپ کو بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے ہوا ہے۔ حضرات گرامی، جب واری آئی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، سونے نبی کی، تو اس وقت کیا نہیں ہوا؟ کفار مکہ جو ہیں، جو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج دیا کہ اگر تم سچے ہو تو چلو نا عذاب لے کے آؤ ہمارے اوپر۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے سے اس کا یہ جواب دیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تو ان میں موجود ہے، جب تک آپ ان میں موجود ہیں، یہ جو کچھ مرضی کہتے رہیں ان کے اوپر میں کچھ نہیں کروں گا آپ کی وجہ سے۔ دیکھو کس لیے کہ یہ ہیں رحمت للعالمین، تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کوئی عذاب نہیں نازل کیا، جبکہ وہ مانگ رہے تھے خود۔ انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو چلو نا ہمارے اوپر عذاب لے کے آؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تو رحمت للعالمین ہے، جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان کو کچھ نہیں میں کروں گا آپ کی وجہ سے۔ حضرات گرامی، اب آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمارے درمیان موجود رہیں گے، اس میں کوئی ایسی شک کی بات نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ ہیں، یہ نہیں ہم کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اب جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اس قوم کو، اس امت کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس طریقے سے غرق نہیں کیا۔ اب یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہم لوگ ابھی میڈیا پہ بیٹھ کے اور بڑے بڑے جناب مذاکرے کر رہے ہیں، بڑے بڑے ملاکھڑے کر رہے ہیں، اور اس میں ثابت یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کے اوپر گناہوں کی شامت نہیں آنی، کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ مت سمجھو کہ یہ گناہوں کی شامت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ بہت بڑا کرم کیا ہوا ہے، مت ایسی بات ہمیں کرنی چاہیے۔ تو مجھے حکم دیا گیا تھا آپ اس میں بات کریں، تو میں نے اس کے اوپر کافی ٹائم لگایا، تحقیق کی، اس کے بعد پتہ چلا کہ ہر امت کے اوپر، ہر قوم کے اوپر عذاب آیا ہے۔ کوئی کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو پانی کا عذاب دیا گیا، اس طرح مختلف قسم کے واقعات آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ لیکن اس قوم کو، اس امت کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ابھی تک ان معاملات میں ملوث نہیں کیا، نہ ہی ان کو سزا ہوئی ہے۔ اب یہ پاکی ہے۔ اب ہم جو کیا کرتے ہیں، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، ہم وہ اعمال نہیں کرتے جو ہمیں پاک ہونے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ نماز ہماری معراج ہے، نماز ہمیں روکتی ہے بے حیائی سے، نماز ہمیں صاف کرتی ہے، نماز ہمیں پاک کرتی ہے۔ ہم نے چھوڑی ہوئی ہے نماز یا نہیں چھوڑی ہوئی؟ تو کیا وہ وبال، ہم اس کو وبال تو کہہ سکتے ہیں لیکن عذاب نہیں کہہ سکتے۔ عذاب وہ ہیں جو کشتی میں بٹھا کے باقی سب کو غرق کر دیا، عذاب وہ ہے اس نے بولا سب بندر بن جاؤ جاؤ، عذاب وہ تھے، یہ عذاب نہیں ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، میں اپنے اکابرین کو بھی اعتماد میں لینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو معاملات ہماری امت کے ہیں یہ عذاب والے نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں۔ یہ ہمیں پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے اوپر، یہ سمجھ لیں کہ ہمیں پاک کرنے کے لیے یہ ہمیں ایک اس مرحلے سے گزارا ہے، لیکن عذاب ہمارے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہیں، اور ان کی وجہ سے، سرکار کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ صوفی سفر جو ہے یہ آپ سے مخاطب ہے، بڑے ہی اعتماد کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں طہارت دینے کے لیے، ہمیں پاک کرنے کے لیے تو ضرور اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن ایک جو اجتماعی عذاب ہے، وہ جس کو کہتے ہیں عذاب، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف دکھایا ہوا ہے کہ یہ دیکھو قرادتاً خاسئین، جاؤ جا کے بندر بن جاؤ، سارے جوڑا جوڑا بٹھا کے
کشتی میں باقی سب کو غرق کر دیا. نہ تو بیٹے کو چھوڑا جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، نہ ان کی جو وائف تھی، بیوی تھی، ان کو چھوڑا. تو یہ تھا عذاب. اس کو عذاب نہ کہیں. اللہ تعالیٰ سے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگے. ابھی بھی دیکھو عید میلاد النبی آئی ہوئی ہے، اب ہم اس کو کس طریقے سے منا رہے ہیں؟ اصول تو یہ ہے کہ ہم وہ تمام فرائض جو عادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، جو سنت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کو اپنائیں. یہ ہے خوشی. جب ہم وہ اپنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اوپر کرم کرتا جائے گا، رحمتیں برساتا جائے گا. لیکن اگر ہم چھوڑ بھی دیں، وہ کام کریں جو شیطان کے کام ہیں، وہ کام کریں جو بنی اسرائیل نے کیے تھے، وہ کام کریں جو لوط علیہ السلام کی قوم نے کیے تھے، اور پھر ہم جو ہے نا امیدیں لگا کے بیٹھ جائیں، اور بھائی آپ کی صفائی نہیں کرنی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں کیسے بھیجنا ہے؟ آپ کی دھلائی ہوگی، آپ کی رنگائی ہوگی، آپ کو بھٹی میں ڈالا جائے گا، لیکن آپ کے اوپر عذاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں آئے گا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ شفاعت کرنے کے لیے موجود ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک، تو نے ہمارے اوپر بڑی مہربانیاں کی ہوئی ہیں. ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا ہوا ہے، چاہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، چاہے وہ کم تولنے والوں کی قوم تھی، چاہے وہ حرام کھانے والوں کی قوم تھی، چاہے وہ سود کھانے والوں کی قوم تھی، چاہے وہ شراب پینے والوں کی قوم تھی. ہم نے تو ان کے ساتھ اپنے آپ کو ملایا ہوا تھا. لیکن یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری دھلائی تو کر دی، کرتا بھی رہتا ہے. اس کو ہم صفائی، دھلائی اور طہارت بولیں گے، اس کو ہم عذاب نہیں بولیں گے. عذاب ہمارے اوپر آئے گا ہی نہیں انشاءاللہ تعالی. جو مرضی کہتا رہے گا یا عذاب آ گیا، اب یہ ہو گیا، نو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو جب ہیں تو موجود ہیں، تو کیسے ہمارے اوپر عذاب آ سکتا ہے؟ تو اس لیے میں سب سے یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ اجتماعی طور پہ بھی، افرادی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ سے سارے گناہوں کی معافی مانگیں. ہم نے فرائض کتنے چھوڑے ہوئے ہیں؟ ہم نے اپنے ماں باپ کی کون سی عزت کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کس قسم کی تربیت دے رہے ہیں؟ ذرا اپنے گریبانوں میں ہم جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہم عید میلاد النبی بڑے چراغاں کر کر کے منانا چاہتے ہیں، کیا ہم ان کے حساب سے نمازیں پڑھتے ہیں؟ ان کے حساب سے ہم سچ بولتے ہیں، پورا تولتے ہیں، حرام سے اجتناب کرتے ہیں؟ کیا حرام چھوڑ رہے ہیں ہم؟ تو اس لیے میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ یا اللہ، تو نے ہمیں بخشا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں، ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ ہم وہ کام کریں گے جو تو نے قرآن پاک میں ہمیں ڈو اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں. ڈو اینڈ ڈونٹس مینز جو اس نے کہا ہے کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، جو اس نے کہا نہیں کرنے ہیں وہ نہیں کرنے. تو میرے ساتھ وعدہ کریں، میں بھی آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ یہ عید میلاد النبی جو ہے اس کو اس طریقے سے منائیں گے کہ ہم توبہ کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں گے، رو رو کے معافیاں مانگیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ وہ ہے بے نیاز جو بڑا پسند کرتا ہے گناہ گاروں کو جو معافیاں مانگ رہے ہیں. سب سے زیادہ پسند وہ انہی کو کرتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. عید میلاد النبی کو درود پاک کے زیادہ سے زیادہ تحفے بھیجیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. انہوں نے بڑے پتھر کھائے ہیں ہماری خاطر، انہوں نے بڑی سختیاں سہی ہیں ہماری خاطر. انہوں نے مکے سے جاتے ہوئے بولا تھا اے مکہ، مجھے بڑا پیار ہے تیرے ساتھ، لیکن یہ لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے. کیا بھول گئے اس واقعے کو؟ پھر کتنا سفر طے کیا ہے مدینہ سے مکہ، آپ ذرا اندازہ لگائیں کتنے کلومیٹر بنتا ہے، اور کس حالات میں کیا کہ پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، وہ کفار پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ کو قتل کرنے کے لیے پیچھے لگے ہوئے ہیں، شہید کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے
ان کو رکھنا ہے، رکھنا تھا، اسی طرح اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہے۔ اس امت سے بڑے کام لینے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو اب وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے لینے ہیں وہ کرنے کے لیے دھلائی تو ہوگی۔ اس کو دھلائی سمجھ لیں، اس کو صفائی سمجھ لیں، اس کو طہارت سمجھ لیں، اس کو یہ سمجھ لیں کہ ایک بچہ جب اسکول میں کام کر کے نہیں جاتا تو کیا ماسٹر اس کو پیار کرتا ہے؟ اسی طرح مدرسے میں ایک بچہ قرآن پاک کا علم حاصل کر رہا ہے، حفظ کر رہا ہے، تو کیا ماسٹر اس کو لاڈ کرے گا اگر وہ تیاری نہیں کرے گا؟ اگر وہ صحیح طریقے سے حفظ نہیں کرے گا یا صحیح طریقے سے احادیث کا مطالعہ نہیں کرے گا، فقہ کا مطالعہ نہیں کرے گا، تو کیا استاد اس کو لاڈ کرے گا؟ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اس زمرے میں لیں، اس کو اس طریقے سے اپنے اوپر طاری کریں کہ جو کچھ ہم نے کیا یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم واقعہ ہی بہت غلطی پہ چل رہے تھے، ہم سود کو سود نہیں سمجھتے، ہم کم تولے کو کم تولنا نہیں سمجھتے، ہم ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، ہم بچوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتے، ہم خواتین کو وہ مقام نہیں دیتے جو تو نے حکم دیا ہے۔ تو حضرات گرامی، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالی اگلے سیشن میں پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔